اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو ایک خاص پاور عطا فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پوری زندگی کی نہیں بتاتی ہوں کیونکہ وہ بڑی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا کچھ مختصر بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریوں صادق اور صدوق کو انطاکیہ میں بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو۔ حبیب نجار نے نشانیاں دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ نشانیاں یہ ہیں کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، برس والوں کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار ایمان لائے اور اس واقعہ کی خبر مشہور ہو گئی تاکہ ایک خالق قصیر نے ان کے ہاتھ اپنے امراض میں شفا پائی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں، وہی جس نے تمہیں اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے اور انہیں مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمون کو بھیجا۔ وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین سے رسم و راہ پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب منسوب ہو گیا ہے تو ایک روز بادشاہ نے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے تھے، کیا ان کی بات سنی گئی تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا۔ سمون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ بلائے گئے۔ سمون نے ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار چیز کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ سمون نے کہا کہ اس کی مختصر صفات بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سمون نے کہا تمہاری نشانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا۔ انہوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ سمون نے بادشاہ سے کہا اب مناسب ہے کہ تم اپنے معبودوں سے کہو کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ
تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو۔ بادشاہ نے سمون سے کہا کہ تم سے چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا معبود نہ دیکھے، نہ سنے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، نہ بنا سکے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبودوں کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک درکان کے لڑکے کو منگوایا جس کے مرے ہوئے 7 دن ہوئے تھے۔ اس کا پورا جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ ان کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں مشرق مرا تھا، مجھ کو جہنم کے 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے، ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگا آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون 3 شخصوں کی سفارش کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سمون اور 2 یہ۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ سمون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پہ اثر کر گئی۔ انہوں نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ وہ ایمان لائے اور اس کی قوم کے کچھ لوگ بھی ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ اکبر۔